بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ دن اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ آج فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا دوبارہ سے آپ نے سازشی کرداروں کو ہم پر مسلط کرنا ہے۔ حالانکہ عوامی مینڈیٹ تو ان کو نہیں ملا، عوام نے تو رجیم چینج آپریشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن آج وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوگا پنجاب میں، جس میں حمزہ شہباز جو ہے وہ مد مقابل ہیں پرویز الہی کے۔ بظاہر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، عوامی مینڈیٹ بھی پاکستان مسلم تحریک انصاف کے پاس ہے، پاکستان مسلم نواز جو ہے وہ ہار گئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود آج جو بڑی کارروائی ڈالنے جا رہی ہے پاکستان مسلم نواز ایوان کے اندر، اور ایک ایسا کہہ لیں کہ سرپرائز ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، جو کہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ آج انتخاب کو ہر طرح سے کینسل کروانے کے لیے نون لیگ ہر طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ ہوا کیا ہے دیکھیں، ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ نمبر گیم آج کا کیا ہے۔ جو آج کی سب سے بڑی ٹاپ سٹوری ہوگی کہ ایک بہت بڑا ثانیہ اس کی سازش منظر عام پر آ چکی ہے۔ نون لیگ اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری جو کہ لوٹے ہو گئے اور نون لیگ میں چلے گئے، پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر تھے، تو انہوں نے رات گئے عمران خان کے خلاف ایک خونی کھیل، ایک خون خرابہ کی سازش جو ہے وہ کھیلی ہے، جو کہ پکڑی گئی، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آ گئی۔ وہ تمام ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، وہ پورا لیٹر آپ کے سامنے جب پڑھ کر سناؤں گا آپ کو آج کی دن کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو 3-4 گھنٹے رہ گئے ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں، اب اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، گیم کا پانسا کیسے پلٹ سکتا ہے۔ یہ لیٹر آپ کو تمام تر حقائق سے واقف کر دے گا جو لیٹر ان کا پکڑا گیا ہے۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام، جو ایک سازش کھیلی گئی دوست مزاری کی جانب سے، اس کا ماجرا کیا، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو رات کے ہوا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ تقریباً 5 گھنٹے جو ہیں چودھری شجاعت حسین کے گھر پر بیٹھے رہے، اور ہوا یہ کہ جب وہ بیٹھے رہے انہوں نے اصرار کیا کہ وہ آج چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی سے ملاقات کے بغیر نہیں جائیں گے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنا کھانا جو ہے وہ بلاول ہاؤس لاہور سے منگوایا، جو ان کا پرہیزی کھانا ہے، وہ وہیں پر بیٹھے رہے، صوفے پر ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوتی رہی، لیکن اس سب کے باوجود چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے آصف علی زرداری سے بغیر ملے چلے گئے۔ اب وہ نہیں ملے، وہ ہوٹل روانہ ہو گئے، اپنے جو مقامی ہوٹل ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ تو ایک چیز تو واضح ہے کہ پرویز الہی ایک تو نون لیگ اور آصف علی زرداری پہ یقین نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کی جو چاروں صوبوں میں پاپولر جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اگر پرویز الہی جو ہیں وہ آصف علی زرداری کی بات مانتے ہیں، جو آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے امیدوار بن جائیں، ہمارے وزیر اعلیٰ بن جائیں، ہم آپ کو اپنے طرف سے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، ہم جو ہیں اس کے اوپر تیار ہیں، لیکن پرویز الہی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو لوٹوں کا حال ہو گیا، جو عوام جو ہے ان کو جس طرح سے چھتر مار رہی ہے، اور سب کے باوجود آصف علی زرداری کا مینڈیٹ ہی نہیں پنجاب کے اندر، ان کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، تو آصف علی زرداری کا تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو پرویز الہی نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام پھر آصف علی زرداری وہاں سے نکلے چودھری شجاعت کے گھر سے، اور وہاں سے بھی انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، اور یہ ثابت کر رہے ہیں، یعنی کہ اعصاب کی جنگ ہے یہ، مخالفین پر یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے بندے بھی توڑ رہے ہیں، ہم وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہیں، اور کل ہماری جیت ہوگی۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت سے رابطے کے بعد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور پرویز الہی کو مشترکہ امیدوار بنانے پر بات چیت کی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دیکھیں ہم اس کو ایک مشترکہ امیدوار بنا لیتے ہیں، اور ہماری طرف سے یہ جو ہے وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن اس سب کے اندر جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرویز الہی نون لیگ اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں، نون لیگ اتحادی جماعتوں کے امیدوار صرف حمزہ شہباز ہیں۔ اور اگلی خبر آپ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نون کے صوبائی وزراء ہیں انہوں نے سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنا شروع کر دی ہیں۔ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے جو ہے وہ بات جو ہے وہ انتخاب ہوگا، اور رات گئے یہ سارا کچھ ہوا، انہوں نے رہائش گاہیں اپنی خالی کرنا شروع کر دیں، اور پنجاب کے متعدد وزراء نے اپنی جماعت کی ممکنہ شکست قبول کرتے ہوئے سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنے اور سرکاری دفاتر سے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو ایک بڑا سائن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے نمبرز گیم جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں،
تو لہٰذا ہم جو ہیں اپنا سامان اٹھائیں, اپنی پرسنل جو اینٹیٹیز ہیں وہ اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں اور اپنی عزت بھی بچائیں اور شرافت سے یہاں سے نکل جائیں. یہ نہ ہو کہ ہمیں کل چھتر مار کر یہاں سے نکالا جائے. اور اس سب کے باوجود ناظرین کرام, یہ جو سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنے کی جو انہوں نے آپ نے خبر آپ کے سامنے رکھی, تو اگر آپ کو نمبر گیم بتاتا ہوں, نمبر گیم بڑی سمپل سی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت سادہ اکثریت موجود ہے. اب تک کی ابھی بھی میری اطلاع جو ہمیں پہنچی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس 186 کا نمبر موجود ہے اور 2 آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق 2 آزاد امیدوار پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ کریں گے, 188 ہو جائیں گے, اور 189 جو کہ ایک لوٹا ہو گیا چودھری مسعود اور وہ پاکستان سے ترکی فرار ہو گئے, اس کا تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کل ہوٹل میں جو نون لیگ کے ایم پی ایس تھے 180 کرسیاں لگائی گئیں, لیکن وہاں پر 170 ایم پی ایس موجود تھے, 10 ایم پی ایس وہاں سے غائب تھے. یہ بڑی حیران کن کنڈیشن جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بھی میری اطلاع ہے جو میرے پاس ابھی پہنچی ہے کہ نون لیگ کو بڑا سرپرائز ملنے والا ہے اور ان کے اپنے 3 سے 4 ایم پی ایس جو ہیں ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہیں ہو رہا. اب یہ 3-4 ایم پی ایس جو ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے بہت سے ایم پی ایس جو ہیں وہ کل غیر حاضر بھی ہوں گے. اور اس سب کے بعد یہ ذرا اسکرین کے اوپر ایک خبر آپ دیکھیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جیو نیوز کی رپورٹ ہے. اب یہ کوئی اے آر وائی خبر نہیں دے رہا کہ آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی جو چینل ہے, یہ پرو پی ایم ایل این چینل ہے جیو نیوز. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایس کو باغی بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں اور نون لیگ نے اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کی گئیں, لیکن پرویز الہی کا راستہ روکنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی ہیں. لیکن اس سب کے بعد ناظرین کرام پلاننگز نون لیگ کی کیا ہیں؟ آج کا دن نون لیگ نے کس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی اور ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے رات کے جو سازش انہوں نے پوری طرح سے پلان کی اور وہ پھر بے نقاب بھی ہوگی. شہباز گل نے اس کو بریک کیا, پھر اے آر وائی نیوز پر خاور گھمر نے اسٹوری کو بریک کیا. میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پورا لیٹر آپ کے سامنے رکھنا ہے. ذرا یہ لیٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں. یہ ہے لیٹر جو کہ دوست مزاری نے لکھا ہے سیکرٹری چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو. اب یہ 22 جولائی کا لیٹر ہے, آج 22 جولائی جو ہے اور کل یہ لیٹر لکھا گیا. اب یہاں پر ناظرین کرام یہ کل رات 10 سے 11 بجے کے درمیان ایک سازش جو ہے وہ سامنے آتی ہے جس میں نون لیگ کی غنڈہ گردی جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی. اب ایک لیٹر جو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے لکھا وہ سامنے آیا. اب میں یہ ذرا آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ 22 جولائی کی لکھی ہوئی ہے. تاریخ 22 جولائی کی لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ کل رات کو لیٹر سامنے آیا, یعنی کہ 21 جولائی کو سامنے آیا. اب یہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اگر آپ یہ سمجھیں. اب اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ بڑی چنبے کی بات ہے کہ 21 جولائی کو ہی دوست مزاری صاحب کو پتہ چل گیا کہ جی ڈیورنگ مائی پروسیڈنگ, یعنی کہ جب میں یہ جو کارروائی حیوان کی اس کو جب پروسیڈ کر رہا ہوں اس وقت جی میری جان کو بھی خطرہ ہے اور بہت سارے یہاں پر کارروائیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں حیوان کے کام جو ہے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اس طرح سے میری جان کو دیگر جتنے بھی ایم پی ایس ہیں اور یہاں پر جو سٹاف ہے ان کی جانوں کو خطرہ ہے. تو لہٰذا یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کر دیا جائے اور میں تاکہ آرام سے یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ چلا سکوں, ادروائز میں سی ایم پنجاب کا انتخاب نہیں کرواؤں گا. سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں, ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آج کے دن میں ہی 22 جولائی کو ہی یہ جو ہے جو پروسیڈنگ اور یہ الیکشن ہونا چاہیے, ورنہ یہ توہین عدالت کے مرتکب بھی ٹھہر سکتے ہیں. 21 جولائی کو ان کو الہام ہونا شروع ہو گیا کہ جی میری جان کو بھی خطرہ ہے. اب یہ سارا پلان کیا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں ناظرین کرام, 21 جولائی کا لیٹر 22 جولائی کا لیٹر ہے, 21 جولائی کو سامنے آ رہا ہے. یہ نون لیگ نے پوری پلاننگز کی ہیں کہ کل اسمبلی میں خون خرابہ کیا جائے اور لڑائیاں کی جائیں تاکہ اس پورے الیکشن کو روکنے کی پوری طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے. یہ سارا جھوٹا خود ساختہ انہوں نے جو یہ لیٹر تیار کیا, اسپیکر صاحب کو پتہ کیسے چل گیا 21 جولائی کو ہی کہ جی کل لڑائیاں ہوں گی, اور آج کے دن میں انہوں نے یہ سارا لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو اس سے آپ کو کیا واضح ہوتا ہے ناظرین کرام؟ دیکھیں کاف لیگ کو واضح برتری حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور کاف لیگ کو. اور یہ بھی بڑا چیز جس نے مجھے شوق کیا کہ اپنے ہی ہاؤسز میں بیٹھ کر ان کی جانوں کو خطرہ ہے اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, وہاں پر اس ڈپٹی اسپیکر صاحب کو ان کی جان کو خطرہ ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تاکہ الیکشن جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہاں پر ناظرین کرام اگر کچھ ہوتا ہے
کہ سارا ملبہ نون لیگ کی طرف جائے گا۔ کل عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ اگر ایسا ہوا تو ملک جو ہے وہ سری لنکا کی طرح بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب اس وقت کے بعد عمران خان نے جو کل رات کچھ نیوٹرلز کو وارننگ جاری کر دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نیوٹرلز کو یہ وارننگ جاری کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اس سیزن پنجاب کے الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو ہمارے لوگوں کو، ہمارے ایم پی ایس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کل چودھری پرویز رائے کو ووٹ نہ کاسٹ کریں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ عوام باہر نہیں نکلے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نیوٹرل کو کہا تھا اگر سازش کامیاب ہو گئی تو لوگوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ اگر عوامی مینڈیٹ چھینا گیا، نیوٹرلز کو بھی کہتا ہوں، میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر عوامی مینڈیٹ چھینا گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ ملک جو ہے وہ سری لنکا کی طرح بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ملک سری لنکا جیسے حالات کی طرف جائے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں، یہ قوم جاگی ہوئی ہے اور زرداری جیسے لوگ چھپتے پھریں گے۔ ساری قوم کے سامنے کھل کر زرداری پیسہ دے رہا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ جب لوگوں کو خریدا گیا تب کوئی عدالت نہیں کھلی، لیکن مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کے لیے رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں۔ تو یہ آپ بڑا واضح دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ آج کتنا بڑا رد عمل دیں گے، وہ تیار ہیں، پبلک ان کی تیار ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی تیار ہے کہ اگر ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، پرویز رائی کے راہ میں رکاوٹیں بنائی گئیں اور اس حوالے سے ان کے ایم پی ایس کو توڑنے کی یا ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، تو ایک بہت بڑا عوامی رد عمل سامنے آئے گا اور یہ پھر تحریک جو ہے وہ کسی اور جانب جائے گی اور عمران خان پھر نیوٹرلز کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔